السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی کہ اگر قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام کو یہ چیلنج دیا کہ اگر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور جو ہم نے اپنے بندے خاص حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا، تو ایسا کرو کہ اس کی جیسی کوئی سورہ لے آؤ۔ اس سے اچھی نہیں کہا، اس سے جیسی کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جیسی ہی نہیں لا سکتے تو اس سے اچھی لانے کی بات ہی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جنہیں تم اپنا شہید بناتے ہو، اپنے گواہ بناتے ہو، اللہ کے علاوہ بھی جن کو تم کچھ سمجھتے ہو، ہاں، تو اسے بھی لے آؤ، اپنے حمایتیوں کو لے آؤ، سب کو لے آؤ، پوری طاقت لگا دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دکھاؤ ذرا سا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد قرآن نے پھر چیلنج کو قبول کیا اور چیلنج دیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ لا سکو، ہاں سمجھ رہے ہو؟ سمجھے نہیں؟ اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز تم نہیں لا سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں لائے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں لا سکتے ہو، ایک تو یہ کہ تم نہیں لائے تو ہم یہ کریں گے ایسا، اور دوسرا اسی بات کو تاکیداً پیش کر دیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے، کر بھی نہیں سکتے، تمہارے بس کا ہے ہی نہیں کہ تم کر پاؤ گے یہ کام، قرآن نے خود کہہ دیا۔ سمجھے نہیں؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اب ایسی صورت میں تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آگ سے پھر ڈرنا، اگر اسی ہمت کر لیے اور نہیں کر پائے تو پھر ڈرنا اللہ سے، اس آگ سے ڈرنا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایندھن یعنی جس کے ڈالنے سے آگ بھڑک اٹھے گی، جل جائے گی۔ جیسے ہم نے کیروزین ڈال دیا اور مٹی کا تیل ڈال دیا تو آگ بھڑک اٹھتی ہے، اسی طریقے پلاسٹک ڈال دیا، کوئی ایسی چیز ڈال دیا، جو لکڑی ڈال دی، تو اسی طریقے سے انسان کو ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ پتھر ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ سسٹم وہاں کا الگ ہے۔ تو اب اعدت للکافرین، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، نافرمانوں سرکشوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے جو اللہ کے اصول توڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کا ذکر کرنے کے بعد، جہنم میں جنہیں ڈالے گا ان کا ذکر کرنے کے بعد اب بشارت دی جا رہی ہے ایمان والوں۔ کن کو؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں۔ جنت کا مطلب باغ، جناتن باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، نہریں جاری ہیں، چل رہی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اور جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ارے یہ تو وہی پھل ہے نا جو ہم پہلے کھائے تھے۔ انہیں جب جنت کا کچھ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا کرتا تھا، پہلے جو ہم کھائے تھے وہی ہے نا یہ تو۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا ہوگا، صورت میں جو پہلے دنیا کا ہوگا ویسے ہی جنت کا ہوگا، تو وہ اسی صورت سے ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ملتا جلتا پھل ہوگا لیکن اس کا ذائقہ الگ ہوگا، تمام معاملات الگ ہوں گے، لیکن ہوگا ملتا جلتا، متشابہ ہوگا۔ وہ یہ دیکھ کے یہ ہو جائیں گے ارے تو پہلے تو کھائے تھے وہی ہے، لیکن جب کھائیں گے تو اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا، بات الگ کچھ اور ہوگی، سمجھے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں ستھری نیک اچھی صالح بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ اہل جنت کا بھی اس میں تذکرہ فرمایا۔ دیکھیے اسی کے ضمن میں بات آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ ایسی صورت لاؤ جو ان کنڈیشن کی ہو، لے آؤ، ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیں گے، اگر تم لائے تو، اور تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے تو پھر اب اس آگ سے بچنا، اگر تم نے چیلنج قبول کر لیا اور یہ کام کرنے لگے تو پھر اب آگ سے بچنا، پھر
اور نہیں کیے تو رک جاؤ، مان لو، ختم کر دو معاملہ، لیکن وہ نہیں کیے۔ اب اس کے بعد پتھر سے مراد وہ پتھر ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں، وہ آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آدمی تو سمجھے، پتھر میں کون سا پتھر ہے؟ وہ پتھر سے بھی آگ بھڑکائی جائے گی، تو پتھر کون سا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جنہیں کفار پوجتے تھے، بت ہیں جس کی پرستش کرتے تھے، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم کا عناداً انکار کرتے تھے۔ اسی کی محبت کی خاطر، اسے جیتنے کی خاطر، اس کی حمایت میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور دشمنی ان سے جو ہے وہ لیا کرتے تھے، اور اول فول بکا کرتے تھے۔ کس کی محبت؟ انہی پتھروں کی محبت میں، جو پتھر بے جان پتھر ہے، کچھ کر نہیں سکتا، لہٰذا اس پتھر کو بھی اس میں ڈال کر آگ بھڑکائی جائے گی۔ سمجھے مسئلہ؟ یہ بات بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے، نکلتی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے۔ دوزخ کو ایسا نہیں کہ اس دن پیدا کیا جائے گا، بنایا جائے گا، نہیں، دوزخ آلریڈی پیدا ہے، بنایا جا چکا ہے، اس کا انتظام ہو چکا ہے۔ ابھی تو کہا نا کہ اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، آدمی اور پتھر ہے۔ تو جب ہوگا تبھی ہوگا نا اس کا ایندھن بنے گا۔ چیز ہی موجود نہ ہو، ایندھن کی بات کیسے کی جائے گی؟ چیز موجود ہوگا تو ایندھن کی بات کی جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اب اس میں یہ مسئلہ بھی ہے، اور اس میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مومنوں کے لیے بکرم ہی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، خلود نار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہے۔ مومن جو ہے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن اپنے اعمال، اپنی برائیاں، اپنے کالے کرتوت، اپنے حصیاں، اپنی نافرمانیوں کی بنیاد پر جتنا مقررہ مدت ہوگی اتنی مدت کے لیے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سزا جزا نافذ ہونے کے بعد، وہ سزا وغیرہ کاٹنے کے بعد، پھر وہ جہنم سے جنت کی طرف ڈال دیا جائے گا، جہنم سے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن جانا تو ہے، اگر گناہگار ہے اور تمام معاملات اس کے ہیں تو اس کو سزا کاٹنی پڑے گی، جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن ہمیشہ نہیں۔ ایمان والوں کو ہمیشہ جہنم میں اپنی سزا کے مطابق انہیں جو ہے سزا، اپنے گناہوں کے مطابق انہیں سزا کاٹنی ہے، پھر جنت میں آنا ہے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے ایمان والے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں یہ ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ سنت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایک اپنا راستہ ہے، ایک اپنا طریقہ ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ کیا ہے کہ کتاب میں یعنی قرآن پاک میں ترہیب کے ساتھ ساتھ ترغیب کا ذکر فرماتا ہے۔ ترہیب مطلب ڈر سناتا ہے اور ترغیب بھی دیتا ہے۔ ڈر سناتا ہے جہنم کے بارے میں، اور دوزخ کے بارے میں، دوزخ کے احوال کے بارے میں، سزاؤں کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ چیزیں بتا کر جو ہے ڈراتا ہے، تاکہ ڈر لوگوں کے دل میں پیدا ہو کہ واقعی یار وہاں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو لوگ ڈریں گے، تو ڈر کے کچھ کریں گے، اچھے کام، برائیاں چھوڑیں گے، اچھے کام ڈر کے کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، نظام ہے کہ ترہیب کے ساتھ، ڈر کے ساتھ ساتھ ترغیب کا ذکر بھی فرماتا ہے۔ ترغیب یعنی ایسی بھی چیزیں، انٹرسٹنگ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈال دی ہیں، جنت میں نہریں، حوریں، کھانے پینے کا سسٹم، اور وہاں جو جو نظام اور نعمتیں موجود ہیں ان تمام کا ذکر بھی فرماتا ہے، تاکہ لوگ ڈریں بھی اور ترغیبی طور پر بھی انٹرسٹ لے کے بھی جو ہے وہ کچھ کام کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کفار اور ان کے اعمال، کفار اور ان کے اعمال، وہ عذاب کے ذکر کے بعد کفار کا پہلے عمل پیش کیا گیا کہ وہ یہ ایسا ایسا کر رہے ہیں، پھر ان کے عذاب کا ذکر کیا گیا، اور ان کے عذاب کے ذکر کے بعد مؤمنین اور ان کے اعمال کا ذکر فرمایا۔ مومن کون ہیں اور ان کے عمل کیا ہوں گے ان کا ذکر فرمایا، ہے نا؟ بتایا نا کہ مومنوں کا معاملہ، الذین آمنوا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، وہ ان کے لیے بشارت ہو جنہوں نے ایمان لایا اور نیکی کا کام کیا، عمل صالح کیے، ان کے لیے جنت میں جو ہے وہ جنت کے باغ ہوں گے، اور ان باغوں کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں جاری ہوں گی، اور پھر اس کے بعد اس میں سے انہیں پھل دیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ پھل دیا جائے گا تو پھل کی شباہت ایسی ہوگی جیسے دنیا میں کھاتے تھے، پھر وہ یہ کہیں گے کہ اللہ یہ تو ہم پہلے بھی کھاتے تھے، لیکن جو ہی کھائیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا یار نہیں، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، جیسا ہم دنیا میں کھاتے تو اس سے کئی جو ہے وہ کئی ہزار جو ہے وہ
ذہن و گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ کس طرح سے اس کا فرق موجود ہے. کلر میں بھی ہو سکتا ہے فرق ہو، ذائقے میں فرق ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے ٹیسٹ میں فرق، ذائقے میں فرق ہو، پھر اس کے علاوہ بے شمار چیزوں میں فرق ہو، اس کے نفع نقصان میں فرق ہو، ہے کہ نہیں؟ اس کے نفع میں فرق ہو، نفع نقصان تو نہیں ہوگا، اس کے نفع میں فرق ہو، سمجھ رہے ہو؟ وہ اس چیز کے لیے فائدہ مند تھا، یہ اس چیز کے لیے فائدہ مند ہوگا، ایسا الگ الگ چیزیں ہوں گی. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ پھر اس کے بعد انہیں ازواج مطہرات ملیں گی، پاکیزہ عورتیں ملیں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ تمام خوبیوں کو جو ہے وہ بیان فرمایا گیا. مومنوں کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد انہیں جنت کی بشارت کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انہیں جنت کی بشارت دی. صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، سمجھ رہے ہو؟ شرعاً اچھے ہوں، ہے نا، اور ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں، سمجھ رہے ہو؟ فرائض و نوافل، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں، نہیں سمجھے؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت ہے انہیں جو نیکیاں کی، ایمان لائے اور عمل صالح کیے. صالحات سے کیا مراد ہے؟ عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ بتا رہے ہیں کہ یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں. اچھے عمل کو صالحہ کہتے ہیں اور برے عمل کو سیئات کہتے ہیں. تو صالحات اور سیئات میں فرق ہے. صالحات اچھے عمل کو کہتے ہیں. اچھے عمل میں کیا کیا بات آتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں فرائض آ گئے، فرائض کے ساتھ واجبات آ گئے، سنت بھی آ گئی، اور نوافل جتنے بھی عمل ہیں، واجب کمپلسریز یا آپشنز، نوافل اور فرائض واجبات، یہ تمام چیزیں داخل ہو گئی. یعنی صالح عمل صالح ہر چیز پر کہا جا سکتا ہے. نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل ہو، فرائض ہو، واجبات ہو، سنت ہو، نوافل ہو، مستحب ہو، سیئات، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ تک، حرام سے لے کے مکروہ تک، تمام جو ہے وہ مکروہ تحریمی تک، تمام کیا ہے وہ گناہ. سمجھے نہیں سمجھے؟ آگے دو مسئلہ عمل صالح کا ایمان پر عطف، یعنی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الذین آمنوا یہ وہ لوگ ہیں، بشر الذین آمنوا بشارت ہے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات اور جو عمل صالح کیے. ایمان کے بعد واو لگا دیا، اور عمل صالح کیے ہیں. ایمان کے بعد پھر عمل کا ذکر فرمایا. وہی بتا رہے ہیں کہ عمل صالح کا ایمان پر عطف ملا دیا گیا نا، واو کے ذریعے سے ملایا اور کہا ہے نا. تو یہ دلیل ہے کہ عمل جزو ایمان نہیں، عمل جو ہے ایمان کا حصہ، عمل الگ ہے، ایمان الگ ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ بشارت مومن صالح کے لیے بلا قید ہے. یہ بشارت وہ مومن جو صالح ہے، نیک ہے، ان کے لیے بلا قید ہے، کسی قید کے بلا ہے، بغیر ہے. یعنی وہ ایمان والے جو عمل صالح کیے، جو نیک عمل کیے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، ان کو یہ تمام فیسلٹیز ان کو مل جائے گی، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بلا قید مل جائے گی ان کو یہ. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک عمل بھی کریں، تو بغیر کنڈیشن کے جو ہے یہ ان کو مل جائے گا. اور گناہ گاروں کو جو بشارت دی گئی، گناہ گاروں کو جو کہا گیا کہ تمہیں یہ ملنا ہے، وہ مقید بمشیت الہی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی رضا پر کنڈیشن رکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے وہ. ہاں، اللہ تعالیٰ کی جیسے مرضی ہوگی اس کے مطابق، کہ چاہے از راہ کرم معاف فرما دے، چاہے گناہوں کی سزا دے کر جنت عطا کر دے. نہیں سمجھے؟ دونوں بات ہے. یہ جو گناہ گاروں کو جو کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ ایسا ایسا رہے گا اور گناہوں کا یہ سب معاملہ رہے گا، تو اس میں فرمایا گیا کہ چاہے از راہ کرم کے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو ایسا ہے کہ معاف فرما دے. کرم فرمائے گا تو معاف فرما دے گا. اور اگر انصاف فرمانے لگے تو فرما رہے ہیں کہ گناہوں کی سزا دے کر، وہ ہے نا، گناہوں کی سزا دے کر، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اور چاہے تو گناہوں کی سزا دے کر پھر جنت میں ڈالے، گناہوں کی سزا دے اور پھر جنت میں ڈالے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. لیکن سزا بہرحال ایمان والوں کو اگر وہ گناہ گار ہیں تو ملے گی، اور سزا کاٹنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ خود چاہے تو معاف فرما دے. لیکن کافروں مشرکوں کے لیے ڈائریکٹ جو ہے وہ جہنم ہمیشہ کے لیے. سمجھے نہیں سمجھے؟ وہی بتانا چاہ رہے ہیں. اور گناہ گاروں کے لیے بات ہوئی کہ بشارت دی گئی، وہ مقید ہے بمشیت الہی، اللہ تعالیٰ کی چاہت پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا اس کے حساب سے
کہ چاہے تو از راہ کرم معاف فرما دے، کرم فرما کے معاف فرما دے اور گناہوں کی سزا دے کر جنت عطا کر دے، چاہے تو معاف فرما دے یا پھر گناہوں کی سزا دے اور پھر معاف فرما دے، یہ گناہ گاروں کے لیے، لیکن کافروں مشرکوں کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، سمجھے؟ دنیا میں ان کو پورا پورا چانس دیا گیا ہے، وہ چاہے معافی تلافی کر کے اچھے بن جائیں یا تو پھر وہ برے بن جائیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ جنت کا پھل، کہا گیا نا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تو اب بتا رہے ہیں کہ جنت کے پھل باہم مشابہ ہوں گے، ایک جیسے ہی ہوں گے، وہ باہم کیا ہوں گے؟ سملرٹیز ہوں گی، سملرٹیز ہوں گی، فرق نہیں ہوگا، ہاں، اور ذائقے ان کے جدا جدا ہوں گے، دکھنے میں ایک جیسا ہوگا، وہ کہیں گے ہم دنیا میں تو ایسا کھاتے تھے، کوئی وہ تو ہے نہیں، لیکن جو ہی وہ کھائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ ذائقے جدا جدا ہوں گے، الگ الگ ان کے ذائقے، مختلف ذائقے ہوں گے، ہاں، اس لیے جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، یہ پھل تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، پھر وہی پھل تو ہم کو دیا جا رہا ہے، ایسا کہیں گے، مگر کھانے سے نئی نئی لذت پائیں گے تو ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا، جیسے ہی کھائیں گے ارے نہیں یہ تو الگ ہے، کچھ نیا ہے، اور انٹرسٹنگ ان کی بڑھ جائے گی، ان کے پیاس بڑھ جائے گی، طلب اور بڑھ جائے گی، خدا اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرما، لیکن جو ہی کھائیں گے ان کا خود ہی پیٹ بھر جائے گا ایک دم، سمجھ رہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کھائیں گے اس طریقے سے، سمجھے؟ پھر اس کے بعد بتائیں کہ جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب زنانے عوارض، وہ تمام جو ہے اور تمام ناپاکیوں اور گندگی سے مبرہ ہوں گے، نہ جسم پہ میل ہوں گی، نہ بول و براز، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی و بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ بتا رہے ہیں کہ جنت کی بیویاں ہوں، جنت میں جو ملیں گی بیویاں وہ چاہے حور کی شکل میں ہو چاہے ہماری اپنی عورتوں کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، عوارض اور تمام ناپاکیوں اور گندگی سے مبرہ ہوں گی، عوارض ایکسٹرا جو فضول کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں گی، اور تمام ناپاکی گندگی جو عورتوں کو ایسے عام دنوں میں جو آتے ہیں یہاں پر دنیا میں، وہ وہاں پر جنت میں نہیں آئیں گے، حیض و نفاس، یہ تمام چیزیں، سمجھے؟ بتانا ضروری ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو عورتوں کو پیریڈ وغیرہ خاص ہوتے ہیں تو وہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی ان کو جنت میں، ٹھیک ہے، چاہے حور ہوں چاہے خود کی عورتیں ہوں، نہ جسم پہ میل ہوں گی، میل بھی جسم پہ نہیں ہوں گے، سسٹم ہوگا، نظامی قدرت ہوگا ویسا، اور نہ بول و براز، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، یہ تمام چیزوں کی بھی ضرورت ان کو پیش نہیں آئے گی وہاں پر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ بد مزاجی یعنی برا مزاج نہیں ہوگا ان کا، ہے نا، کیریکٹر لیس نہیں ہوں گے، اچھے عمدہ کیریکٹر ہوں گے، بد خلقی، برے اخلاق سے بھی جو ہے وہ پاک ہوں گے، تمام چیزوں سے پاک ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، صاف ستھرے مزاج کے ہوں گے، اور ناپاکی بدن پر نہیں ہوگی، اور کسی طریقے سے کوئی ایکسٹرا ان کے پاس وہ نہیں رہے گا، تمام چیزیں پاک صاف ستھری صاف و شفاف رہیں گی، خوشبو آتی ہوگی، سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم، اس کا نظام رہے گا جنتی لوگوں کے لیے ان کی عورتوں کے تعلق سے، سمجھے؟ عورتوں کا جو مزاج ہوگا، عورتوں کے معاملات ہوں گے ان کے شوہروں کے تعلق سے جنت میں، ہے نا، یا حوروں کے تعلق سے جنت میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بات کی گئی اور بتایا گیا کہ اہل جنت کا حال یہ ہوگا کہ اہل جنت نہ کبھی فنا ہوں گے، کہیں مریں گے نہیں وہ جنت والے، نہ جنت سے نکالے جائیں گے، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، یعنی جب جنت میں ڈال دیا گیا تو اب جنت سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن جہنم میں ڈالنے کے بعد جنت میں جا سکتا ہے، اور کافر و مشرک جائے گا نہیں، اہل ایمان جنت میں جائیں گے کب؟ جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد، اور بہت سارے ایسے ہوں گے ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیے جائیں گے، اور بہت ایسے ہوں گے جو جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد پھر جنت میں آئیں گے۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف اور فیصلہ اور اس کا سسٹم، اس کا نظام، اس کے فیصلے یہ ہیں کہ اہل جنت والے کبھی جو ہے فنا نہیں ہوں گے، مریں گے نہیں، نہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں ہے، اہل جنت مریں گے، جنت والے کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہنا ہے ان کو، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جنت میں، سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔